محمد خان لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر نوید قمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مینیپولیشن اگر پیچھے سے یہ بتایا جائے گا کہ آج اس بل پہ آپ نے اس طرح سے ووٹ دینا ہے تو وہ کیسی اسمبلی چلے گی؟ یا ہر فیصلہ اگر ہم نے کورٹوں کے حوالے کر دینا ہے. لیجسلیشن یہاں سے ہوتی ہے، ول آف دا پیپل جو ہے وہ یہاں سے بتائی جاتی ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور میں جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ جوڈیشری اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، اور ایگزیکٹو کے اندر جو باقی فورسز ہیں وہ اپنے کام کریں نا. تو ملک تبھی صحیح ڈگر پہ چلے گا. کوئی عقل کل نہیں ہوتا، کسی کے پاس کمپلیٹ وزڈم نہیں ہوتی. ہر ایک اپنا کام کرے گا، سسٹم خود بخود اس چیز کو ٹھیک کرتا جائے گا. تو آئی تھنک لیٹ دا انسٹیٹیوشنس پلے دیئر رول، اور خاص کر پارلیمنٹ جو کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنس ہوتی ہے، اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے. تمام لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ ادھر ہی پارلیمنٹ میں، چاہے آپ کا حکومت میں ہے چاہے آپ اپوزیشن میں. ہم نے تو پتہ نہیں کتنا وقت اپوزیشن میں گزارا ہے، تو اس میں کیا کوئی ہماری عزت میں کمی ہو جاتی ہے، یا ہماری اتھارٹی میں کمی ہو جاتی ہے، یا لوگوں میں ہماری مقبولیت میں کمی ہو؟ کچھ بھی نہیں. پارلیمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے. گورنمنٹ میں آپ ایک رول پلے کرتے ہیں، اپوزیشن میں آپ دوسرا رول پلے کرتے ہیں. تو جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آئین کے میں اب بائی الیکشنز کا وقت نکلتا جا رہا ہے. 120 دن اسمبلی کا ٹرم کرنے سے پہلے الیکشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ 90 دن اور ایڈ کر دیں تو تقریباً کوئی اس مہینے اگلے ہفتے تک الیکشن کرانا جو ہے وہ آہستہ آہستہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر آپ لاکھ استعفیٰ دیتے پھریں، کچھ نہیں ہوگا. تو وقت آ گیا کہ آپ اس کو ری تھنک کریں، ری اسٹریٹجائز کریں. تھوڑا سا معیشت پہ بھی بات کر لیں. روز بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ شیروانیوں والے ہی ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا، ملک. ارے بھائی، ملک کو نقصان ہوتا ہے تو تمہارے بھی جو یہ خواہشات ہیں دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا. اٹس اے اسٹیٹ آف پاکستان دیٹ میٹرز، ناٹ دا کولیشن گورنمنٹ یا پی ٹی آئی اور اینی بڈی ایلس. تو اسٹیٹ آف پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کا کام ہے نا کہ بیٹھ کے اس چیز کو انشور کریں کہ پاکستان کی معیشت کسی صحیح ڈگر پہ آئے. ہاں چیلنجز بہت ہیں، بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سولوشنز بھی ہیں. ایک تو یہ جو ہمارے ریزروز اور کرنٹ اکاؤنٹ کی جو پوزیشن ہے، دیکھیں ریزروز لیول بالکل لو ہے، اور ریزرو لیول ٹو بی آنیسٹ ہمارے حساب سے اگر آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جلدی نہیں گئے تو وہ اس میں وہ سنبھالا نہیں آئے گا جس کی لوگ خواہش کر رہے ہیں. تو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام پہ جو ہے وہ اسی طرح سے بنایا، جو نیگوشیٹ کیا اپنا شوکت ترین صاحب نے عمران خان کے انڈر، اور ہمیں بہت اس پہ شکایتیں ہیں، بہت ہمیں اس میں ہے، لیکن اس سے نکل کے دوسری طرف دیکھنا جو ہے وہ بھی ایک غلطی ہے. تو ہمیں جتنی بھی کیونکہ ہم نے زیادہ تر جو مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے تھے اس کولیشن گورنمنٹ نے. عمران خان کے مس ایڈونچر کے بعد جہاں اس نے 10 روپے پیٹرول دریا میں اوپر جا رہا ہے اس نے کم کیا، صرف یہ کہ اگلے کیونکہ میں نہیں ہوں گا تو اگلے اس کو بھگتے. ہم یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو، اکنامکلی سٹیبل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل ہٹ ہم نے لی نا، پولیٹیکل جو مشکل فیصلے تھے قیمتوں بڑھانے والے وغیرہ وہ سب ہم نے لیے. کچھ رہ گئے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ ہم پروگرام پہ آئے. پروگرام میں آنے سے آئی ایم ایف کا پروگرام سے یہ جو جتنا ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے 1.5 ارب کی یا ڈالرز کی، وہ نہیں ہے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں باقی فرینڈلی ملکوں سے بھی ہمیں جو مدد کی ضرورت ہے،
تو وہ سب کہتے ہیں کہ پہلے IMF سے آپ سٹیمپ لگوا کے آئیں. IMF سے آپ کو جب ٹھپا لگ کے ملے گا اس کے بعد ہی ہمارے انفلوز بھی آپ کے شروع ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہونے سے ہر چیز سٹیبل ہوگی. آج انفلیشن ہے, آج اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اکانومی سلو ڈاؤن بھی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ریورس ہو. ہم بھکاری اور خیراتی ملک بن کے نہ رہ جائیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اکانومی کو بھی ٹھیک کریں. پیسہ باہر سے جو آئے صرف قرضوں کا عمران خان کی طرح نہ آئے, اپنے ایکسپورٹس کا, اپنی ریمیٹنسز کا, اپنے اور چیزوں سے آئے, اور اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس لحاظ سے فائدہ ہوگا. باقی ہم یہاں جیسے رورل اکانومی میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مہنگائی ضرور ہے, لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہر جنس جو بھی آپ اٹھا لیں, چاول اٹھا لیں, آپ گنا اٹھا لیں, اب آئندہ آنے والی فصل گندم کی ہے وہ اٹھا لیں. کاشتکار کو تو کم از کم جو ہمارا میجارٹی پاپولیشن ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, ان کو تو ایک حد تک کمپنسیشن ہو رہی ہے. ہاں سیلاب آئے, سیلابوں کے اپنے نقصان ہیں, وہ معیشت بھی بھگت رہی ہے, لوگ بھی بھگت رہے ہیں. دنیا میں یوکرین وار ہوئی رشیا کی, یوکرین کی جگہ سے تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں, جس پہ ہماری امپورٹڈ جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں, گندم بھی باہر سے آ رہا ہے, ایڈیبل آئل بھی باہر سے آ رہا ہے, یوریا بھی باہر سے, یہ سب ہمارے ملک میں ہوتے تھے بھائی. ہم نے خود ہاتھ سے اگر ہم ایگریکلچر کو جو ہے اس طرح سے ڈسٹرائے کریں گے, ان کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے. آج بھی سندھ گورنمنٹ نے 4,000 روپے مقرر کی ہے. جو لوگ یہ نہیں بات سمجھ رہے کہ جی اگر آپ یہاں کے فارمر کو پیسے صحیح نہیں دیں گے اور آپ امپورٹ کریں گے, ایک تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے اور اس کے بعد اس قیمت میں ملے گا نا جو وہاں کی قیمت ہے, جو کہ ٹنڈو محمد خان میں وفاقی وزیر سید نوید قمر کی نیوز کانفرنس جاری ہے.